बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल SIFC इस वक्त हार्ड केक बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की है उसके लिए ये एक उम्मीद की किरण है। इस वक्त ना सिर्फ निगरां हुकूमत, बल्कि अगर ये कहा जाए कि उसके साथ साथ हमारी जो फौज है, ये लोग मिलकर मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए जो है हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। इकॉनमी रिकवरी प्लान जो है उस पर रोज़ाना के हिसाब से मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है, पॉलिसीज़ मुरतब की जा रही हैं और मुआशी बहाली के लिए बरामदात बढ़ाने वाली जो बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी जो कि एक कलीदी अहमियत रखती है, उसके हवाले से एक कहेंगे कि फौरी तौर पर इकदाम लेने की जो ज़रूरत है उस हवाले से काम शुरू हो चुका है, रोड मैप बना दिया गया है। निगरां वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ SIFC की ज़ेर सदारत एक एपेक्स कमेटी का इजलास किया था, जिसमें मुआशी और इंतज़ामी चैलेंजेस से निमटने के लिए और मुआशी तरक्की के लिए जो रोड मैप है उसकी मंजूरी भी दे दी गई थी। और वो तमाम जो मुआशी तरक्की में और जो बराह रास्त सरमायाकारी में जो हायल रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। साथ साथ जो एक हमारे महंगाई को बढ़ाने के लिए जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, मुआशी तरक्की के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए अशिया खुरोनोश की, डॉलर्स की जो स्मगलिंग की जा रही है उस पर भी इकदाम किए जा रहे हैं। आज भी बड़ा अहम इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर निगरानी, जिसमें बहुत सारे इकदाम सामने आए हैं। सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी जो कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने कहा है जितने भी कारोबारी अफराद गैर मुल्क से आएंगे उनके लिए वीज़ा रिजीम जो है उसमें बड़ी आसानियाँ कर दी जाएंगी। उनको वीज़ा उसी बुनियाद पर दिया जाएगा कि वो यहाँ आकर सरमायाकारी करें, लेकिन एक सहूलत उनके लिए ये भी दी गई है कि जो बिजनेसमैन जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखता होगा, अगर वो मुल्क ये कह दे कि ये बिजनेसमैन है तो हम आसानी से एक वीज़ा जो कि फ्रेंडली वीज़ा है वो हम इशू कर देंगे और उनको जो स्टाफ ज़रूरत होंगे उन स्टाफ को भी वीज़ा दिया जाएगा। पाकिस्तान में जो माहौल है वो सरमायाकारों के लिए वो साजगार बनाया जाएगा। वन विंडो ऑपरेशन को मज़ीद फॉल किया जाएगा। इसके साथ साथ आज के इजलास में वज़ीर ख़ारजा साहब ने बड़ी अहम जो है वो स्टेटमेंट दिया है जो कि खारजा पॉलिसी से रिलेटेड है। उन्होंने कहा है कि यूरोपीय यूनियन में हम तिजारत को फ़रोग करना चाह रहे हैं। आलमी सरमायाकारों के मसाइल हल करने का भी फैसला किया गया और सरमायाकारों को तवील मुद्दती वीज़े देने के हवाले से पहले भी बात हुई है और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो इनिशिएटिव है उसको भी लेकर उन्होंने बात की और साथ में उन्होंने कहा है कि लुक अफ्रीका एक पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है, यानी कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनके लिए नई मार्केट्स तलाश की जाएंगी। वीज़ा पॉलिसी के हवाले से भी हम बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे कि जो दूसरे हमारी बॉडीज़ हैं जैसे चैम्बर्स हैं उनको भी जो है लूप में रखा जाएगा, उनसे मुशावरत की जाएगी कि अगर कोई सरमायाकार आना चाह रहा है तो हम उसको यकीनन अपने मुल्क में वेलकम करेंगे और माहौल साजगार बनाया जाएगा। एंटी स्मगलिंग के हवाले से उन्होंने बात की कि FIA और हसास इदारे जो है मिलकर इस पर क्रैकडाउन शुरू कर चुके हैं और आखिरी मराइल में दाखिल हैं। वो तमाम इनिशिएटिव हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर लिए जा रहे हैं। इस हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन साथ साथ एक अहम जो डेवलपमेंट हो रही है भारत में, आज G20 सरबराही इजलास का इनेकाद शुरू हो चुका है और यकीनन जो एक नारा लगाया है मोदी ने कि एक ज़मीन, एक ख़ानदान, एक मुस्तकबिल, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि भारत जहाँ पर मुसलमानों के साथ, जहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ नारवा सलूक किया जाता है, कश्मीरियों के जो इंसानी जो बुनियादी हुकूक हैं उनको सल्ब किया जाता है, तो उन्हीं पर ज़मीन तंग करने के बाद ये नारा क्या हैसियत रखता है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ ह्यूज पैनल मौजूद है, तारुफ करा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हसन जावेद साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद है आगा मसूद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब, तज़कियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, आगा साहब आपसे शुरू कर लूँ अगर आप लोग की इजाज़त हो तो। इस तरह जो हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियादों पर SIFC एक बहुत बड़ा एक कहेंगे कि एक हमें फोरम मिल गया है जिसमें रोज़ाना की बुनियादों पर जो मुआशी तरक्की में रुकावटें थी उसको दूर किया जा रहा है। कल के इजलास को लेकर और आज के इजलास में जो इनिशिएटिव लिए गए उस पर आप क्या कमेंट्स करेंगे? देखिए शादिया, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया इस मौजू पर बात करने के लिए। बात असल ये है कि निगरां हुकूमत में इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान के अंदर जो इक़्तिसादी ज़वाल है उसको किस तरीके से रोका जाए और इक़्तिसादी ज़वाल की वजह से जो है आवाम जो है परेशान है, महंगाई भी है। तो ये चीज़ें जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो बातचीत हो रही है और उसके नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला ये है कि अगर उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है लेटर एंड स्पिरिट से तो आप यकीन कीजिए कि बहुत सी तब्दीली आ सकती है। अब मिसाल के तौर पर यह है कि जो सरमायाकारी के सिलसिले में फ्रेंडली वीज़ा की बात की है, वन विंडो ऑपरेशन की बात की है। देखिए, वन विंडो ऑपरेशन इसलिए भी ज़रूरी है
کہ جتنے بھی سرمایہ کار یہاں پاکستان آتے تھے وہ بیچارے کہتے تھے کہ ہمیں کئی محکموں سے جا کے بات کرنی پڑتی ہے. جب کئی محکموں سے آپ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک تو وقت بھی جاتا ہے, دوسری بات یہ کہ جو محکمے میں لوگ بیٹھے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اتنے زیادہ پیٹریوٹک نہیں ہیں. میں بالکل یہی جملہ استعمال کرنا چاہتا ہوں, وہ اتنے زیادہ پیٹریوٹک نہیں ہیں, تو بیچارے وہ باقاعدہ ڈسکریج ہوتے ہیں. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو اخباروں میں چھپتی ہے. تو ون ونڈو آپریشن جو تھا یہ بہت ہی ضروری ہے. اور اب جب کہ یہ ون ونڈو آپریشن کرنے کے سلسلے میں امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سرمایہ کار جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, اور پاکستان از دا بیسٹ پلیس ویئر یو کین پٹ لاٹ آف منی اینڈ یو کین ایون یو کین لاٹ آف پروفٹ اینڈ یو کین ٹیک دا پروفٹ بیک ٹو یور کنٹری. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ون ونڈو آپریشن. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ فرینڈلی ویزا پالیسی بنا رہے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے, اور اس کو ہمیں مطلب یہ کہ تعریف کرنی چاہیے, اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر فرینڈلی ویزا پالیسی بن گئی تو وہ بہت سے ایسے سرمایہ کار جو بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کب پاکستان کے اندر جو ہے صورتحال بہتر ہو تو ہم آئیں. تو یہ جو فرینڈلی ویزا پالیسی ہے یہ امیجیٹ پالیسی ہے, مطلب یہ لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. لانگ ٹرم پالیسی تو یہ ہے کہ کب آپ کے پاس انویسٹمنٹ آ رہا ہے, لیکن اس فرینڈلی ویزا پالیسی سے پاکستان کے اندر جو ہے بہت تبدیلی آئے گی. اور یقین مانے کہ وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہیں اور پاکستان کے دکھ میں ان کو وہ شریک ہیں, اور ان کو بڑا افسوس ہے کہ پاکستان کے اندر جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے, تو وہ لوگ تیار ہیں, ان کے پاس پیسے بھی ہیں, اینڈ دے وڈ لائک ٹو کم ٹو پاکستان اینڈ انویسٹ منی. تو اگر یہ فرینڈلی ویزا پالیسی ہو جائے. لیکن ایک بات میں اور کہوں گا کہ اس ملک کی فارن آفس کے علاوہ وہاں کے جو چیمبرز ہیں, چیمبر آف کامرس ہیں, ان کو بھی مطلب یہ کہ لوپ میں لیا جائے, کیونکہ اگر ان کو لوپ میں لیا جائے گا تو وہاں سے جو بزنس مین ہیں وہ ان میں مطلب یہ کہ ان کو ایک مطلب چٹھی دیں گے, ایک خط دیں گے, اس کے ذریعے آپ کو ویزا ملے گا. دیکھیے فارن آفس جو ان ممالک کے فارن آفس ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں, لیکن یہ کہ جو چیمبر جو ہے نا کسی بھی ملک کا وہ کنیکٹ رہتا ہے بزنس مین سے. اگر یہ ایسا کر لیں, یہ فارن آفس بھی کر لے وہاں کا اور چیمبر کر لے وہاں کا, تو میں سمجھتا ہوں یہ پالیسی جو ہے بہت کامیاب ہوگی. ٹھیک ہے حسن صاحب, ایک عام آدمی کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جنرل سوال ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کیا اہمیت رکھتی ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھ سے موقع دیا اس اہم پروگرام میں. ابھی جو آپ نے سوال کیا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری عام آدمی کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے. غیر ملکی سرمایہ کاری کی اہمیت اس لیے پاکستان جیسے ممالک کو زیادہ ہے, اس لیے کہ ہماری ڈومیسٹک ریٹ آف سیونگ جو ہے وہ بہت ہی ہوپلیسلی لو ہے. عموماً آپ کے ملک میں کسی ملک میں یعنی ڈومیسٹک کیپٹل فارمیشن جسے کہتے ہیں, یا فکس کیپٹل فارمیشن, یعنی کہ جس کے اندر ڈومیسٹک سیونگ کا اگر شرح زیادہ ہو تو اس کو باہر کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن چونکہ ہمارے یہاں سسٹمک پرابلمس ہیں اور ہمارا ایک بہت بڑا انفارمل اکانومی ہے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, جو انڈاکومنٹڈ ہے, اور اس کے علاوہ ٹیکس کے جو ہماری اسٹرکچرز ہیں اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے تاکہ ہم ریونیو ہم بڑھا سکیں. تو یہ ساری چیزوں کی غیر موجودگی میں ہمارے پاس جو اس وقت جو ہے ہمارا جو یعنی فکس کیپٹل فارمیشن جسے کہتے ہیں اکنامکس میں, وہ ہمارا 13 سے 15% کے لگ بھگ ہے, جس میں کہ ہم اتنے ہی پیسے ہم ری انویسٹ کرتے ہیں اپنی اکنامی میں. جبکہ بنگلہ دیش ہے یا انڈیا ہے یا چائنا ہے, چائنا میں تو 50% کے لگ بھگ جو ہے وہاں وہ ری انویسٹ کرتے ہیں, اس سے بھی زیادہ. اور انڈیا میں بھی اسی طرح بہت ہائی ہے, اور بنگلہ دیش میں بھی تقریباً 28 سے 31% تک سیونگز اور کیپٹل فارمیشن ہے ڈومیسٹک لیول پر. تو ان سب کے باوجود انڈیا میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی اور چائنا میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے فورن کیپٹل, فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا, کیونکہ فورن انویسٹمنٹ سے نہ صرف آپ کیپٹل آپ کے ملک میں آتا ہے بلکہ بیسٹ پریکٹسز بھی آتے ہیں, اور فورن اور سپلائی چین میں آپ کی موجودگی ہو جاتی ہے. تو فورن انویسٹمنٹ کی بہت اہمیت ہے. فورن انویسٹمنٹ آپ دیکھیں اگر بہت سارے جو اکنامیز ہیں, اور خود ہمارے پڑوس میں جو انڈیا ہے یا بنگلہ دیش ہے اور ایون چائنا کی مثال بھی ہے اور دوسرے ممالک کی مثال ہے, وہاں فورن انویسٹمنٹ نے کلیدی رول ادا کیا ہے. اور فورن انویسٹمنٹ میں جو کلیدی رول ادا کرنے والوں میں سے وہ سب سے پہلے آپ کے اپنے ایکسپیٹریٹس ہوتے ہیں, آپ کے اپنے ہم وطن ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں دیکھیں پالیسیاں پہلے بھی آئی ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمارے مسائل جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہم جیسے ہمارے سے ورس قسم کے مسائل
والے ممالک جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریفارم کر کے پالیسی انیشیٹیوز لے کے اپنے آپ کو بیسٹ پریکٹسز سے گلوبل بیسٹ پریکٹسز سے سیکھ کر انہوں نے وہ بہت کچھ حاصل کر لیا ہے. لیکن ہم جو ہے یعنی کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہماری سکسیس سٹوری جو بن سکتی تھی وہ ابھی یہی تک نہیں سوال بنی. مختار صاحب میں آپ سے لینا چاہوں گی کہ ہم ماضی میں بھی یہ ایف ڈی آئی ہمیں آتی رہی ہے لیکن ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کوئی مثبت ہم اس کا نتیجہ نہیں حاصل کر سکے. مگر اس وقت جتنا انیشیٹو لیا جا رہا ہے ایس آئی ایف سی کے حوالے سے, سرمایہ کاری کے حوالے سے, اس کو کیا دیکھ رہے ہیں, کیا مختلف ہے اس بات؟ دیکھیں, سب سے جو اہم بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو بھی انویسٹر ہے, چاہے لوکل انویسٹر ہے یا فارن انویسٹر ہے, اس کو سیکیورٹی چاہیے اپنے سرمایہ کی. سیکیورٹی چاہیے اور پروفیٹیبلٹی چاہیے اور انفراسٹرکچر چاہیے. تو ماضی میں اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی, تو ہمیں خوشی ہے کہ ایس ایف آئی سی کے ذریعے اب ان چیزوں کو دیکھیں. سب سے پہلے بات, مریض آتا ہے ڈاکٹر کے پاس, اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, پھر جا کے پتہ چلتا ہے اس کو اصل بیماری کیا ہے. تو اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بیماری تو آئیڈینٹیفائی کر لی ہے, کیونکہ ماضی کا بھی تجربہ تھا اور پھر ان کو پتہ تھا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے, اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو اب جب آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے تو اب انہوں نے جو میئرس اڈاپٹ کیے ہیں, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے, ان کو چاہیے ایز آف بزنس, کہ آپ ان کو کیا سہولت یہاں دیتے ہیں. ون ونڈو آپریشن تو کافی عرصے سے ہی آپ سن رہے ہیں, لیکن ایکچولی وہ ان کو پھر بھی ڈیفیکلٹیز فیس ہوتی ہیں. اور چونکہ اب اس میں چونکہ ہمارے آرمی چیف بھی ممبر ہیں ایس ایف آئی سی میں, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ جو امپیڈیمنٹس ہیں, جو باٹل نیکس ہیں, وہ اب جو ہیں وہ برش سائڈ ہو جائیں گے. اینڈ دے مین بزنس, کیونکہ دیکھیں اکنامیکلی اگر آپ سٹرونگ نہیں ہیں تو پھر آپ کی ملک بھی سٹرونگ نہیں ہو سکتا. کیونکہ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اکنامیکلی مضبوط ہوں, اور اس وقت مضبوط ہوں گے جب فیکٹریوں سے دھواں نکلے گا, کاروبار وسیع ہوگا, لوگوں کو معاشی پہیہ چلتا رہے. بالکل معاشی پہیہ چلتا رہے گا. تو میرے خیال میں ایک اچھا سٹیپ ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے, یہ ایک سیکنڈ سٹیپ ہے ہماری آرمی کی طرف سے. 11 نومبر 2017 کو ایک سیمینار ہوا تھا, انٹر پلے آف اکانومی اینڈ سیکیورٹی. جنرل باجوہ صاحب اس میں مہمان خصوصی تھے. اٹ واز ہیلڈ انڈر دی آسپیسز آف اپنا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. تو اس میں بھی یہ ساری تمام چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں کہ کیسے فارن انویسٹمنٹ کو موٹیویٹ کرنا ہے ادھر آنے کے لیے, ان کو کیا کیا فیسیلیٹیز دینی چاہیے گی. لیکن انفارچونیٹلی جیسے میں نے کہا کہ وہ جو پرومیسز تھے وہ ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکا ان پریکٹیکل فارم. تو ہمیں خوشی ہے کہ ابھی انہوں نے ہر چیز کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے. تو آئی تھنک دا تھنگس وڈ بی بیٹر ایز کمپیئر ٹو دا پاسٹ. ایف ڈی آئی کی جو بات کرتے ہیں نا, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی, دیکھیں ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس کے ساتھ ٹیکنالوجی آتی ہے. جب ٹیکنالوجی آتی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی جو اکنامک کا جو ایک سلو پیس ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اچھا, جو ماڈرن جو دنیا ہے وہ ٹیکنالوجی پہ چل رہی ہے کہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی آپ کے پاس آتی ہے. تو ایف ڈی آئی کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کی اکنامی کو پش کرتا ہے. یعنی ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس وہ نہیں ہے, لیکن اس کے بعد یہ کہ آپ کی اکنامی بڑھتی ہے. لیکن جب ٹیکنالوجی آتی ہے ایف ڈی آئی کے ساتھ, ایس آئی ایف سی میں 5 سیکٹر میں آئی ٹی بھی ہے. نہیں, میں آئی ٹی کی بات نہیں, میں وہ الگ بات کر رہا ہوں. آئی ٹی الگ ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ انویسٹمنٹ کر رہی ہیں, آپ انویسٹمنٹ کریں گی تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے پاس ٹیکنالوجی آئے گی. آپ کون سے مطلب یہ کہ شعبے میں جانا چاہتی ہیں, کس شعبے میں آپ یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں. تو دنیا اتنی پھیل چکی ہے, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دنیا اتنی زیادہ مطلب ترقی کر چکی ہے کہ آپ اس شعبے میں ٹیکنالوجی لے کر آ سکتے ہیں. اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا اپنا جو گروتھ ہوگی, یعنی اس سے پروفٹ بھی بنے گا. اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے اس رویے سے, یعنی جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس سے جو ریسیپینٹ ملک ہے جیسے پاکستان, اس کو بڑی ترقی ملے گی. تو ایف ڈی آئی از ویری مچ کنیکٹڈ ود دی ٹیکنالوجی. تو ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے ود ایف ڈی آئی. ٹھیک ہے, بڑا ریلیونٹ آپ نے بات کی ہے. آپ چونکہ ایمبیسڈر بھی رہ چکے ہیں, کسی بھی ملک کی جو آزاد خارجہ پالیسی ہوتی ہے وہ اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک آپ معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوں گے. اور معاشی طور پر مستحکم ہونے کے لیے یقیناً ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی
کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. اب یہ جو آپ ایک سرمایہ کار کو ایک سازگار ماحول دینا چاہ رہے ہیں, اس میں یہ ساری چیزیں شامل آ جاتی ہیں کہ آپ کو اپنے ملک کے اندر سیاسی استحکام رکھنا ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک کنسنسس پر رہیں تاکہ اس طرح کے کام کو فوری طور پر امپلیمنٹ کیا جا سکے اور اس کے نتائج حاصل کر سکے. اس وقت پاکستان کی کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, سیاسی استحکام تو پاکستان میں اور بہت ساری تیسری دنیا کے ممالک میں جب معاشی استحکام نہیں ہے تو سیاسی استحکام کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی بات ہے, لوگ سیاسی استحکام پہلے یا معاشی استحکام پہلے. میرا اپنا جو خیال ہے اس معاملے میں, اور میں نے جو اپنے باہر ملکوں میں دیکھا ہے, وہ یہ کہ بہت سارے ممالک ہیں جن کے یہاں سیاسی استحکام نہیں ہے, پھر بھی وہ معاشی طور پر بہت ترقی کیے ہیں. تو ہمیں سیریسلی انٹروسپیکٹ کرنا پڑے گا, غور کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ ہماری فیلیئرز کی کیا وجہ ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایک ہمارے جیسا ملک جس کے اندر دنیا کے ہر وسائل ہیں اور ہر طرح کے انٹیلیجنٹ ہیومن پاور بھی ہے, مین پاور بھی ہے, ریسورسز بھی ہیں, ہر طرح ہے, ایگریکلچر ہے, ٹورزم ہے, ڈیموگرافی دیکھ لیں, آئی ٹی کا شعبہ دیکھ لیں, لوکیشن دیکھ لیں, کچھ بھی دیکھ لیں, پاکستان کی ایڈوانٹیجز ہے. اور دنیا کے بہت سارے ممالک سے ہم آگے بھی تھے, بلکہ 60s میں تو ہم ایک ماڈل سمجھے جاتے تھے, 70s میں بھی ہم وہاں سے بکھرتے بھی لیکن اب ایسے حالات آ گئے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں ہم ٹریڈیشنل کنونشنل طریقے سے نہ تو ہم اس میلٹ ڈاؤن کو روک سکتے ہیں, نہ ہی ہم کوئی بریک تھرو کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ سارے آزمائے ہوئے طریقے کو, آزمائی ہوئی چیزوں کو, آزمائی ہوئی پالیسیوں کو اگر ہم اس پہ چمٹے رہیں تو وہ جو پالیسیز ہیں وہ انہوں نے ہمیں ابھی تک کوئی ایسی فائدہ نہیں دکھا. اور اکنامی کی جو حالت ہے, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اکنامی اس وقت کس حالت میں ہے, اس لیے تو اثر نو پالیسی تشکیل دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں, پالیسی کی یہ ہے کہ پالیسی دیکھیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو انوینٹ دا ویل, that's very true کہ ویل انوینٹ ہوا ہے, دنیا والوں نے انوینٹ کیا ہے. اور دنیا میں کیسے انہوں نے کیا آخر, ہم کیوں نہیں سیکھنا چاہتے ہیں, ہم کیوں نہیں ریفارمز کرنا چاہتے ہیں, ہم کیوں نہیں نئے پالیسیز لانا چاہتے ہیں, نئی تھنکنگ لانا چاہتے ہیں, نئے آئیڈیاز لانا چاہتے ہیں. ہم وہی گھسی پٹی باتیں ہم کہتے ہیں, پہلے بھی ہم نے سنا ہے کہ جی ویزا آسان کر دیا جائے گا, وہ تو پرانی بات ہے کہ چیمبر کے ایک لیٹر پر ویزا مل جائے گا, یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے. دیکھیں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں دیکھیں, میں صرف اس پر فوکس کروں گا کہ ہماری جو نیا یہ ادارہ ہے SIFC, یہ بہت بڑا قدم ہے, کیونکہ یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں اس کو بہت بڑا اس کا ایک سمجھ لیں کہ ایک انیشیٹو ہے. اور اس ایز آف ڈوئنگ بزنس, ورلڈ بینک کا جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, اس میں دیکھیں پاکستان کا ڈیٹریشن ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم پاکستان دنیا کے ان ممالک میں تھا جن کے ایز آف ڈوئنگ بزنس یہاں آسانیاں تھیں, اور ہندوستان, بنگلہ دیش اور بہت سارے ممالک ہم سے بہت پیچھے تھے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں. اگر آپ دیکھیں اب ہماری رینکنگ کیا ہے, کیا فرق ہوا, کیسے ہم اسے پیچھے چلے گئے, کیسے ہمارے رولز اور ریگولیشن جو ہیں وہ ان کے اندر ریٹ آف دا اسٹیٹ کمزور ہوا, ریگولیشنز یعنی کہ کنفیوزنگ قسم کے رکھے گئے, کس طرح جو ریڈ ٹیپزم ہمارے یہاں بڑھا, کس طرح ہمارے یہاں انویسٹرز کے لیے کیا مشکلات ہم نے پیدا کی. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں, وی ول ہیو ٹو فیس دیز پرابلمس ویری اسکوائرلی, اور ہمیں اپنی کمزوریوں پر نظر کرنا پڑے گا. اور SIFC کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں گلوبل بیسٹ پریکٹسز سے سیکھنا پڑے گا. دنیا کے دوسرے ملکوں نے کیسے کیا, چین نے کیسے کیا, ہندوستان نے کیسے کیا, انہوں نے کیسے اپنے اوورسیز نیشنلز کو موبیلائز کیا, انہوں نے کیسے. جب بھی مختار صاحب بات آتی ہے اسٹرکچرل ریفارمز کی اور اسپیشلی اکانومی کے حوالے سے, تو ہمیں وہاں پہ سیاست بھی نظر آتی ہے, پھر وہی پرانا سسٹم بھی نظر آتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فیلیئرز رہی ہیں کہ ہم ریفارمز نہیں لے کر آ سکے, اور جیسا کہ حسن صاحب نے بتایا کہ ہماری یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے. بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے کہ ویزا فیسیلٹی تو پہلے بھی تھی, چیمبرز کے لیٹرز پہ ویزے مل جاتے تھے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل میں بات یہ فیسیلیٹیشن کی ہے کہ وہ جو انویسٹر ہے وہ جب یہاں آ رہا ہے تو وہ دھکے کھاتا ہے ون ونڈو آپریشن کے باوجود. تو اب چونکہ یہ SFIC آ گئی ہے, نئی ایک چیز آ گئی ہے,
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے آنے سے یقیناً تبدیلی آئے گی. ان کو بھی چاہیے کہ یہ جن کو شکایت ہو ان کا کام ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں میرا خیال ہے یہی تمام باتوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ سسٹم میں کہاں خرابی ہے, آپ کی بیوروکریسی میں کہاں خرابی ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ اگر کسی بھی ادارے کے اندر آپ میٹنگ کرتے رہیں گے, کانفرنسیں کرتے رہیں گے, نو, once you establish rules and regulations, these must be implemented in true letter and spirit. کہ اگر انہوں نے دیکھیں جو یہاں انویسٹر آ رہا ہے اس کو بنیادی چیزیں کیا چاہیے, بجلی پانی گیس کا کنیکشن چاہیے, ٹھیک ہے جی, within 7 days اس کو مل جانا چاہیے. He should not be running around the office. ون ونڈو کا پھر مقصد کیا ہوا؟ اگر اس نے 6 مہینے چکر کاٹنے ہیں اور پرمٹ لینا ہے, پرمیشن لینی ہے, این او سیز لینی ہے, یہاں 20 تو این او سیز آ جاتی ہیں لینے کے ون لیے. ونڈو آپریشن کے لیے جو انہوں نے بتایا ہے, یہی آسانیاں ہی بتائی انہوں نے کہ ایک جو سرمایہ کاروں کو اس کو یہ آسانی ان کو پرووائڈ چاہیے. دیکھیں جی بات ہونے, کوئی بھی انویسٹر آتا ہے, ہماری لوکل بھی تو ایک آفیشیل فارمیلٹیز ہیں جو انہوں نے پوری کرنی ہوتی ہیں. دے شوڈ میک اے لسٹ, اس کو پہلے ایڈوانس دے دیں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے آپ کے وہاں پہنچنے کے بعد آپ انڈسٹری سیٹ کریں گے تو دیز آر دی ڈاکومنٹس ریکوائرڈ فرام یو. ہوتا کیا ہے کہ وہ جب اپروچ کرتے ہیں اور اس کے بعد ریڈ ٹیپزم شروع ہو جاتی ہے, اس کو کہہ دیتے ہیں جی 4 کا ڈاکومنٹ یہ بھی لے کر آؤ, 2 ڈاکومنٹ یہ بھی لے کر آؤ. وہ اسی میں پڑا رہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہیل ود دس, میں ایک پیسہ بھی لا رہا ہوں, انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہوں, لیکن اب چونکہ گارنٹی آ گئی ہے اور اس میں آرمی انوالو ہو گئی ہے تو آئی ایم شیور وہ تو ایک ڈسپلنڈ فورس ہے, نو کمپرومائز آن کمپلیسنسی, اور اس قسم کے آرمی چیف صاحب نے تو وارن کیا اس کے حوالے سے. بالکل تو ایک اچھا سٹیپ ہے. تو لیٹ اس ہوپ کہ یہ جو ماڈل جو آیا ہے نیا, اس سے بہتری پیدا ہوگی. اوور نائٹ تبدیلی نہیں ہو سکتی. بالکل ایک دیکھیں نا, اکانومی 75 ایئر سے ڈاؤن دی ڈرین جا رہی ہے, ابھی میلٹ ڈاؤن ہے, ڈالر کہاں پہنچا ہوا ہے. ابھی دیکھیں تھوڑا سا ایکشن ہوا, ڈالر تھوڑا 8-10 روپے نیچے آیا. اسی طریقے سے تو تھوڑا بہت مطلب یہ ہے کہ اثر تو ہوا ہے نا اس کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو اسٹرکٹلی انفورس کیا گیا اور مانیٹرنگ کی گئی, اس کے لیے ان کو چاہیے ایس ایف آئی سی کو ہاٹ لائن دے ان انٹرپٹیڈ. اگر کسی کی شکایت آتی ہے تو یہ نہ ہو کہ شکایت والے کے پیچھے پڑ جائیں, بلکہ دیٹ کمپلینٹ شوڈ بی اٹینڈڈ ودن 24 آورز, تاکہ اس کا ایفیکٹ ہو اور جو دوسرے جو ہیں سبق سیکھیں اس کے کہ بھائی غلط کام کریں گے تو یہ ہوگا. یہ ماضی میں تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی آغا صاحب, لیکن ایکشن لاؤڈر دین برڈز, یہ ایک چیز ہمیں نظر آئی ہے 3 دن میں کہ 3 دن میں ڈالر اتنا گرا ہے, اینٹی اسمگلنگ جتنے ہماری ذخیرہ اندوزی کی جا رہی تھی, کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ایکشن لیا جا رہا ہے. وہ ماضی میں جو باتیں ہوتی تھی, پالیسیز بن گئی تھی, وہ تو ٹھیک تھی, لیکن اس بار صورتحال مختلف ہے. دیکھیے آپ صحیح فرما رہی ہیں. دیکھیے ایکشن لیا جا رہا ہے, نظر بھی آ رہا ہے, اخباروں میں بھی آ رہا ہے, لیکن ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سب لانگ ٹرم پلاننگ ہے. دیکھیے جب تک کہ ملک میں زیرو ٹالرنس نہیں ہوگا کرپشن کے خلاف, اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں زیرو ٹالرنس ہے ہی نہیں کرپشن میں. اب یہ جتنے بھی آپ بات کریں تھے سرمایہ کاری کے سلسلے میں, بیچارے جو سرمایہ کار آتے ہیں ان تک سے یہ پیسے لیتے ہیں, ان تک سے بھی رشوت لیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب تک کہ کرپشن میں زیرو ٹالرنس نہیں آئے گا, آپ کتنے ہی کریک ڈاؤن کر لیں, کتنا کریک ڈاؤن کریں گے, ٹھیک ہے, آپ 10 لاکھ ٹن چینی افغانستان گئی, کسی نے روکا وہاں افغانستان, اور پھر وہی افغانستان کہ جس پہ پاکستان بھلائی کرتا ہے, جس کے ساتھ نیکی کرتا ہے, وہی افغانستان جو ہے وہ دہشت گردوں کو چھوڑ کے پاکستان کے جو ہے نا فوجیوں کو شہید کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس سلسلے میں جب تک کہ آپ کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی نہیں اختیار کریں گے, آپ کے ساتھ کیرٹ اینڈ اسٹک ہونے چاہیے کہ جہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے اس وقت آپ ایکشن لیں. لیکن ہمارا کیا ہے, ہر چیز میں مفاہمت ہے, کرپشن پہ مفاہمت ہے, سیاست پہ مفاہمت ہے. بھائی اس طریقے سے ملک نہیں چلتے. ملک چلتے ہیں آپ مطلب یہ کہ اگر آپ پاس رولز ہیں, آپ پاس کانسٹیٹیوشن ہے, اگر آپ رولز جو چل رہے ہیں نا, اچھا پھر لا اینڈ آرڈر کیا ہے آپ کے پاس, آپ کے لا اینڈ آرڈر اتنی خراب ہے, اس لا اینڈ آرڈر کو کوئی ٹھیک کرنے کو تیار نہیں. اسی کراچی میں جو کہ ہب ہے مطلب کہ انڈسٹریلائزیشن کا, سب سے زیادہ مطلب یہ کہ ٹیکس اسی جگہ سے جاتا ہے. آئے دن جو ہے لوگ جو ہے شہید ہو رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں لوگ, ہے نا, فرقے پرستی کی بنیاد پر. اور مطلب مجھے مزاحمت لیکن ایپیکس کمیٹی میں جہاں آرمی چیف صاحب ہیں, پرائم منسٹر صاحب ہیں, پوری کیبنٹ ہے, وہاں پہ 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی ہیں,
اور یقیناً یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اسٹریٹ کرائم ہے, جس کی وجہ سے ایک اکانومی ہب میں اتنی انسرٹینٹی ہے, اس کو لے کر بھی معاملات کیے جا رہے ہیں. مگر بات وہی آ جاتی ہے کہ وفاق اور صوبے کو مل کر جو ہے اس وقت انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. اور آغا صاحب, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ نگراں حکومت کتنے دن ہے الیکشن کرا کے چلی جائے گی. جو پچھلی حکومتیں ہیں انہوں نے کیا پرفارم کیا, اگر وہ کس حیثیت سے انتخاب لڑیں گی جب کراچی میں یہ صورتحال ہے. جی آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ میں ایک کمنٹ کر دوں, میں صرف اجازت ہے, جی جی جی, میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے کہ جو ماضی میں ہوا آپ خود اندازہ لگا, صرف ایک جملہ کہوں گا تو جاوید صاحب کے پاس آپ آ جائیے گا. دیکھیے آپ نے جس طریقے سے آئی ایم ایف کے سامنے کھول کے اپنی کمزوریاں پیش کی ہیں اور پوچھا آئی ایم ایف نے کہ آپ کس طریقے سے یہ پیسے دیں گے, تو کہا کہ ہم ان پہ ٹیکس لگائیں گے, ہم ان پہ یہ کریں گے. جب یہ کر کے جناب شہباز صاحب لے گئے, تشریف لے گئے, آپ مجھے بتائیے کہ جو عوام پہ گزر رہی ہے تو کیا وہ فیس کر رہے ہیں اب, اور عوام جس طریقے سے فیس کر رہے ہیں, ابھی تو گیس کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں, آپ کہاں کھڑے ہوں گے پھر؟ جی وہ تو وزارت داخلہ کی آ گئی یہ رپورٹ ہے کہ مہنگائی تو ہوگی. ایک نہیں شازیہ, جب تک کہ آپ انرجی سیکٹر میں ریفارمز لے کے نہیں آئیں گے, آپ کی جو حالت ہے, میں نے پہلے یہی بات کی تھی کہ اسٹرکچرل ریفارمز لانے کی ضرورت ہے اکانومی میں. حسن صاحب, اسٹریٹ کرائمز کے روک تھام کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں نگراں حکومت سرگرم بھی, آرمی چیف صاحب نے بھی اس مسئلے پر بزنس کمیونٹی کو, کیونکہ ایک دیکھیں انسرٹینٹی صرف یہاں کے بزنس مین کو ہے, تو جو باہر سے انویسٹرز آئے گا اس کے لیے تو ایک بڑا ہی ایک نائٹ میئر ہوگا یہ. اس کے خاتمے کے لیے مطلب لائک اس وقت نگراں حکومت اور جو صوبائی نگراں حکومتیں یہ مل کے اقدامات لے رہی ہیں, لیکن ابھی آگے الیکشنز بھی آئیں گے. ساری جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کے مینیفیسٹو میں تو شامل ہوتا ہے یہ تمام چیدہ چیزیں کہ ہم اسٹریٹ کرائم, ہم مہنگائی, ہم غربت کا خاتمہ کریں گے, مگر ایسا ہو نہیں سکتا. دیکھیں یہ تو آپ نے پورا ایک الگ بحث ہے, لیکن جو میں صرف اپنا کمنٹ اس پر رکھوں گا کہ کیسے یہ جو انیشیٹو ہے اکنامک میلٹ ڈاؤن کو روکنے کی, کیا یہ کامیاب ہو سکتی ہے, اور اگر ہو سکتی ہے تو کیسے اس کو کامیاب کیا جا سکتا ہے. تو وہ ایس آئی ایف سی جو ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے تو اس کی ہیومن ریسورس ہے اس کی وہ دیکھیں کہ کس طرح کی ہیومن ریسورس آپ اس کے اندر امپلائی کر رہے ہیں, کیا وہ ہیومن ریسورس آپ کے لیے ریزلٹس دے سکتے ہیں, یا صرف ہم نے ان کو ویسے ہی پہلے بھی ایسی طرح پہلے ہمارے ادارے بھی رہے, انسٹیٹیوشنس رہے ہیں جو کہ کہتے تو بہت ہیں لیکن دنیا کے اور اداروں سے ان کے سامنے ان کو کمپیئر کریں تو وہ لوگ جو ہیں وہ ڈیلیوری نہیں کر سکے, اور دوسرے جو ان کے کمپیریٹیو دوسرے ملکوں میں وہ ادارے ہیں ان کی پرفارمنس دیکھیں. تو ہمیں ایس آئی ایف سی کو 3-4 کام بنیادی طور پر کرنا ہوگا. ایک تو اپنی ہیومن ریسورس کو جو ہے اس سائٹ کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے پاس ایکسپرٹس ہیں انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, لانے کے لیے, ان کو پرفارمنس پیرامیٹرز دیے جائیں. نہ صرف ان کو ایس آئی ایف سی کو خود اپنے پرفارمنس پیرامیٹر سیٹ کرنا چاہیے, بلکہ باہر میں جو ہماری ایمبیسیز ہیں ان کے لیے بھی وہ پرفارمنس پیرامیٹر سیٹ کریں کہ کون ایمبیسی کتنا انویسٹمنٹ لائے گا اور کتنا ایکسپورٹ بڑھائے گا تو اس کی, یا کتنا کانٹریکٹ پاکستانی کو ملے گا. اچھا, ایس آئی ایف سی میں مختار صاحب پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ اس طرح آپ کی فورن جو منسٹرز تھے وہ انوالو نہیں تھے, لیکن آج جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے انیشیٹو بھی لیا, پالیسیز کا بھی اعلان کیا, نئی جو مارکیٹس ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے پاکستان میں, کیونکہ یورپی یونین کی ٹریڈ کرنے کی بات کی ہے, ہمارا ٹیکسٹائل ایک وقت میں بہت اچھا تھا, ہماری ایکسپورٹ بہت اچھی ہوتی تھی. اس وقت ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, لیکن سب سے بڑا وہی بات آ جاتی ہے کہ اس وقت توانائی کا جو بحران ہے حکومت اس کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش تو کر رہی ہے, آلٹرنیٹ انرجی کے اوپر جا بھی رہے ہیں. کیسے ہم اپنی جو ایکسپورٹ ہے اس کو بہتر کریں گے اپنی صنعتوں کو؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی میٹنگ ہوئی تھی, جو انڈسٹریلسٹ تھے, جو ٹاپ پاکستان کے انٹرپرینر تھے, انہوں نے کیا سوال ریز کیے ہیں؟ انہوں نے یہی سوال ریز کیے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ٹیرف جو ہے بہت ہائی ہے, چونکہ ہائی اس لیے ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی امیروں پہ ٹیکس لگائیں, تو امیروں پہ آپ کتنا ٹیکس لگائیں گے؟ ایک آدمی جو آلریڈی ٹیکس پہ ٹیکس دیے جا رہا ہے, آپ اس کو اور اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو وہ اپنا کاروبار تو پھر بند کرے گا, وہ کاروبار کو ایکسپینڈ نہیں کرے گا. تو اس کے لیے ایک ضروری اس بات کا عمل ہے کہ آپ جو, لیکن آئی ایم ایف تو کہتا ہے کہ آپ ٹیکس ہی امیروں پہ لگائیں, غریبوں پہ ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں, اور امیروں پہ ٹیکس لگاؤ, لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ایک مس نومر ہے نا. 1 کلو دودھ آپ خریدتی ہیں 1 لاکھ والی تنخواہ والی, میں مجھے نہیں پتا آپ کی کیا تنخواہ ہے, بہرحال,
اور جو 50 لاکھ لیتا ہے وہ بھی 1 لیٹر کے اتنے ہی پیسے دیتا ہے. تو یہ جو ڈسپیرٹی ہے اس کو آپ کیسے دور کریں گے؟ یہ دور نہیں ہو سکتی. تو یہ جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے یہ اوور نائٹ میں اس کو آپ صحیح نہیں کر سکتے. اس کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. نہیں میرا خیال ہے میں یوٹیلیٹیز کی بات نہیں کری، شیخ خروش کی بات نہیں، میں کاروبار کی بات کر رہی ہوں. عام آدمی کا کاروبار تو نہیں ہے نا. نہیں کاروبار تو جب چلے گا، کاروبار تو جو بڑے بزنس مین ہیں سپر ٹیکس ان پہ لگ رہا تھا. کاروبار جب چلے گا، جب فیکٹریاں چلیں گی، جب فیکٹریاں اس وقت چلیں گی جب ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوگا، ٹیرف اس کا کم ہوگا، الیکٹرک پاور اس کو ملے گی، کم ریٹ پہ ملے گی. ابھی دیکھیں جب لوگ گلوں میں میٹر اپنے بل بجلی کے لگا کے روڈوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں تو انڈسٹری والے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو انڈسٹری بند کرتے سر چلے ہمارا جا رہے ہیں. ریٹیلر بھی ٹیکس نہیں دیتا نا. ایک چائے والا کتنا کماتا ہے، اور پھر کتنا جتنا ٹیکس بھی دیتا ہے. دیکھیں آپ اس میں جو سیل ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ سیل بنایا ہے، اس میں صرف میرٹڈ لوگ رکھیں. اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہوتا کہ الٹیمیٹلی وی کم ٹو پریشر، وی گیٹ انٹو کمپرومائزز، ہم کر لیتے ہیں، سیاسی مسئلت ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں آغا صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ کیبنٹ میں جتنے ہماری وزیر خزانہ صاحبہ شمشاد صاحبہ کا ایک بڑا اچھا نام ہے، وہ تمام جو مالیاتی ادارے ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ بھی رہی ہیں. پھر جلیل عباس صاحب جو ہیں، اچھا ان کو ایک فورن منسٹری میں نام ہے. کمپیٹنٹ لوگ تو ہیں، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ 30-40 سال کا بگاڑ آپ 90 دن میں نہیں ٹھیک کریں گے. یہ تو ابھی ڈائریکشن دی ہے نا. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. خود شمشاد اختر صاحب جب گورنر تھی اسٹیٹ بینک کی، میں نے ان کے انٹرویو کیے، کئی انٹرویو کیے اسی PTV پہ. آپ یقین کریں ان کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ جب یہ حالت اتنی خراب ہے تو میں کیوں آئی. دس از اے ورڈ شی ہیز یوزڈ. اور جہاں تک عباس جیلانی صاحب کو تعلق ہے، بہترین انسان ہے، اچھے مطلب کہ سمجھدار ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آواں خراب ہو، جب کہ صورتحال اتنی خراب ہو، اور میں نے جو آج سے بات آپ سے کی ہے، خدا کے لیے لوگ سمجھیں کہ جب تک کہ زیرو ٹالرنس اور آپ کا لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہیں ہوگی، آپ جتنے بھی مطلب یہ کہ سنہری الفاظ میں لوگوں کو آپ کہیں کہ آئیے، میرا خیال ہے وہ نہیں آئیں گے. کیونکہ آپ کے پاس کرپشن اتنا زیادہ ہے، ہر سطح پہ کرپشن ہے. یہ میں کسی خاص طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، وہ ہر سطح پہ کرپشن ہے. اگر کرپشن کو آپ نے نہیں روکا اور کرپشن کو کے لیے آپ نے سخت قسم کے آئینی ہاتھ استعمال نہیں کیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اکنومیکلی آگے نہیں بڑھ سکتا، اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. یہ ایک اتنا بڑا ناسور ہے جس سے جگہ پاکستان کو دیکھیں اس پہ ریزسٹنس تو بہت آئے گی، کیونکہ ایپیکس کمیٹی میں اس حوالے سے بات ہو چکی ہے. اسمگلنگ میں جو ملوث افراد ہیں، چاہے وہ کسٹم میں ہو، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہو، ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر لیا گیا ہے. میں نے کہا نا جی ریزسٹنس آئے گی، کیونکہ ہمارا سسٹم فیلئر ہے، ہمارا سسٹم خراب ہے. جب پورا ہی سسٹم کرپٹ ہوگا تو لازمی سے پہلا کنکر تو کوئی پھینکے گا نا. تو نگراں حکومت نے پہلا کنکر تو پھینکا ہے. آپ مجھے بتائیے آپ چین کی مثال لے لیجیے، سنگاپور کی مثال لے لیجیے، امریکہ کی مثال لے لیجیے، برطانیہ کی مثال لے لیجیے، یورپین یونین کی مثال لے لیجیے. بھائی وہاں پہ بھی تو ترقی ہو رہی ہے نا، وہاں پہ بھی ترقی کی ہے. وہاں پہ مطلب یہ کہ کرپشن ہے، اور جس قسم کا اگر کرپشن ہوتا ہے تو میرا خیال ہے سمری ٹرائل میں لوگوں کو ختم کر دیا جاتا ہے یا جیل میں بھر دیا جاتا ہے. یہاں جو کرپٹ لوگ ہیں وہ بڑے اطمینان سے حکومت میں شامل ہوتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، اور حکومت کے ذریعے جو ہے وہ اپنی دولت میں مزید اضافہ کرتے ہیں. دیکھیے میں جو بات کہہ رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے کہ لوگ میری بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن فیکٹ یہی ہے. اگر آپ کو پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، استحکام دینا ہے پاکستان کو اکنومیکلی پولیٹیکلی، تو پہلی بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر آپ ٹھیک کریں، اور دوسرا کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہو. جس دن آپ نے یہ کام کر لیا، آپ یقین کیجئے کہ ہم پاکستان کو جو ہے نا اس موجودہ جو صورتحال ہے اس سے نکال سکتے ہیں. بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ زیرو ٹالرنس کرپشن میں ہونا چاہیے. اگر دیگر ممالک کی بات کریں تو کرپشن وہاں بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہوتی، لیکن وہاں سزا دی جاتی ہے. ایک ایگزامپل سیٹ کیا جاتا ہے. ہمارے جو مطلب ایک سسٹم جس کی میں بار بار بات کر رہی ہوں، یہ پینیٹریٹ کر چکا ہے کرپشن. میرے خیال میں ایک ریڑی والا بھی اپنی حیثیت کے مطابق کرپشن کرتا ہے، 20 روپے کی، 40 روپے کی، اور ایک جو ٹاپ کلاس کیا حکومت میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کر رہا ہوتا ہے. اس سسٹم سے کرپشن کیسے نکلے؟ دیکھیں نا، میں بڑی آپ نے دلچسپ بات کہی ہے. یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا سسٹمک فیلئر نظر آتا ہے، اور اس سسٹمک فیلئر میں دیکھیں بہت سارے ممالک ہم سے بھی زیادہ خراب صورتحال میں تھے. قدرت نے مجھے یہ موقع دیا، مجھے میرے سوچ و گمان میں نہیں تھا کہ میں ایسے وقت میں چین جاؤں گا جب وہ ہم سے 20-25 سال پیچھے تھے، اور ان کی حالت ہم سے زیادہ دگرگوں تھی. میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے. 1980 میں وہ ان کے 90% لوگ غربت کی سطح سے نیچے تھے، اور ان کے یہاں
फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, उनके यहाँ कोई 4 स्टार होटल नहीं था, कोई स्टॉक मार्केट नहीं था। और मैं आपको बताऊं, बड़ा वो तो अलग बहस है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जब डेंग ज़ियाओपिंग ने जब ये बेड़ा उठाया तो उसने नारा ये लगाया, आइदर रिफॉर्म और पेरिश। एग्जैक्टली। या तो आप इस्लाहात करें या आप खत्म होने के इंतजार करें। एग्जैक्टली। देखें 1980 में, 1979 में, 79 में मैं उस वक्त मौजूद था, 1980 में उन्होंने ये नारा लगाया, या तो रिफॉर्म करें, हम तैयार हो जाएं रिफॉर्म करने को, या हम ख़त्म, यानी कि पेरिश, आइदर रिफॉर्म और पेरिश, ये उनका शॉर्ट में था। और इस तरह के उनके बड़े इस तरह के थे, मसलन वो कहते थे लोगों को कि भाई इफ़ यू कांट, मैं से पहले भी कहा हूँ, इफ़ यू कांट बिट द रिच बी वन ऑफ देम। तो मतलब कि रिफॉर्म्स हमारे लिए SIFC को कामयाब करने के लिए जो हमारी ज़रूरत है वो 3-4 काम बेसिक है। वो ये कि हर शोबे में हमें 100 रिफॉर्म्स चाहिए, डजन पॉलिसी इनिशिएटिव चाहिए। वो बंदे कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं या आइडियाज़ रखते हैं या वो दुनिया की प्रैक्टिसेस से वाकिफ़ हैं और इतनी ही पैशन है और इतनी ईमानदारी है। आपका सवाल जो था, जो ये सारी चेंज ला सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपका सवाल पे मैं आऊँगा। आपने कहा करप्शन की बात, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में करप्शन होती है, पाकिस्तान में भी होती है। और पाकिस्तान में मैं करप्शन की आपको एक एनेक्डोट सुनाता हूँ। मुझे चीनी इन्वेस्टर्स कहते थे कि पाकिस्तान में, उनके यहाँ भी हर तरह के लोग होते हैं, पाकिस्तान में भी हर तरह के लोग होते हैं, वो ये कहते थे कि दुनिया में करप्शन जो होती है, वो बख्शिश होती है, वो आखिरी में जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तब मांगते हैं। आपके यहाँ हर लेवल पर मांगते हैं, हर लेवल पर मांगते हैं, हर सतह पर लोग आपके मुल्क में वो अपनी बख्शिश मांगते हैं। बख्शिश समझ लें आप, चाय पानी। तो मतलब कहने का कि करप्शन जो है वो इसको ख़त्म करने की चीन में बड़ा अच्छा उन्होंने करप्शन कैसे ख़त्म किया। आज देखें, हम 40 साल में वो तरक्की उन्होंने कर ली जो मगरिब ने 400 साल में किया। मगरिब को वो 400 साल में तरक्की करने के लिए उनको 2 कॉन्टिनेंट दरियाफ्त करना पड़ा, कितनी किलिंग्स हुई, क्या हुआ, क्या आप सबको पता है। लेकिन चीन की जो कामयाबी है वो इस्लाहात की वजह से है। जी मुख्तार साहब, करप्शन जो है वो डॉक्यूमेंटेड होती है। जब करप्शन डॉक्यूमेंटेड हो, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर वो केस वेस नहीं दाखिल होने चाहिए। ठीक है, उसको कागज पकड़ाएं कि ये तुम्हारी करप्शन है और ये तुम्हारा सबूत है, वो इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो इनकार करता है उसी वक्त ही सजा दें, उसको घर भेजें या जेल भेजें। SIFC के हवाले से तो हमने बात की, आज भी इजलास हुआ, बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, एक डायरेक्शन तय कर दी गई और यकीनन अगर इस पर चलते रहे और एग्जीक्यूट किया गया तो जल्द हमें इसके नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं G20 सरबराही इजलास जिसका आगाज़ हो चुका है भारत में। सवाल यहाँ ये उठाया जा रहा है कि ये जो 20 ममालिक हैं G20 में इत्तेहाद है जिनका, ये इस वक्त भारत में मौजूद है और चीन और रूस के जो सदूर हैं वो इसमें शामिल नहीं हुए, तो एक कॉन्फ्लिक्ट सा बन गया है कि उनके जो तकसीम हो चुकी है इस ब्लॉक में, वो एक अलग बहस है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हम उठाएंगे वो ये भी उठाएंगे कि भारत इस वक्त जो मेज़बानी कर रहा है G20 की, लेकिन उसके अपनी सरजमीन पर जहां वो एक नारा बना चुका है कि एक ज़मीन, एक मुस्तकबिल और एक ख़ानदान, वहां पर कश्मीरियों के जो हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, वहां पर माइनॉरिटीज़ के, मुसलमानों के साथ जो नारवा सलूक किया जा रहा है पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आलमी दुनिया जो है खामोश है। नगमाना हाशमी साहिबा मौजूद है, साबिक सफीर है, बहुत शुक्रिया नगमाना। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ये जो G20 का जो एजेंडा होता है, क्या उस एजेंडे में अब तक आपको कोई अमली तौर पे इकदाम नजर आ रहे हैं? जैसे आज के एजेंडे में हमने देखा आलमी इक्तिसादी सुस्त रवि पर बात हुई, क्लाइमेट चेंज पर बात हुई, तरक्याती बैंकों में इस्लाहात के हवाले से बात हुई। ये जो एजेंडा फिक्स किया जाता है, इसके नताइज हासिल होते हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपने बहुत अहम सवाल शुरू में किया है। देखिए, ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये जो G20 बेसिकली इसका जो जेनेसिस है वो तो एक इकोनॉमिक उसके ऊपर ही, एजेंडे के ऊपर ही शुरू हुआ था। बिकॉज आपको याद होगा कि ये 1999 में जी। जो क्राइसिस इकोनॉमिक आया था उससे एक
से ये शुरू हुआ था, और उसके बाद ये बेसिकली इसमें जो इकोनॉमिक इदारे थे डिफरेंट ममालिक के, वो और इकोनॉमिक मिनिस्टर्स और इसमें बैठा करते थे। लेकिन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसका जरा लेवल रेज करके इसको समिट लेवल पे ले जाया गया था। तो बेसिक तो इसका जो रेजो डेस्क आप कह दें वो इकोनॉमिक है सारा, और उसमें हमने देखा है कि काफी सारे इनिशिएटिव जो हैं G20 में लिए भी हैं, कामयाब भी हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो एक बहुत एस्टैब्लिश्ड एक प्लेटफॉर्म बन गया है, ना सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज के लिए बल्कि प्रैक्टिकल इक़दाम के लिए भी। जहाँ तक आपने अपनी कमेंट्री में कहा कि ये इस दफा का इजलास जरा थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये इजलास एक तो कोविड के बाद का जो दौर है जिससे ना सिर्फ पॉलिटिकल चेंजेस आई हैं दुनिया में, बल्कि इकोनॉमिक और इक्तिसादी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेतहाशा चेंजेस आई हैं, और तमाम तर ममालिक जो हैं चाहे वो अमीर हैं या गरीब हैं, उनको एक फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ है इस वक्त। और तो इस जाहिर सी बात है, इस बात की जरूरत है कि कोई इसमें से रास्ता निकाला जाए। दूसरी बात यह है कि ये अब ऐसे वक्त में हो रहा है कि वो एक डिक्लेयर्ड सा कंपटीशन जो है वो अमेरिका और चाइना में चीन के दरमियान शुरू हो चुका है। तो अब और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस सब चीज को असरअंदाज कर रही है वो यूक्रेन वॉर है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया ही तकरीबन बटी हुई है। अगर आप यूरोप को ले लें तो उसमें भी विद इन यूरोपियन यूनियन भी 2-3 किस्म के पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, हर कोई तो उसे सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इस वक्त पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन काफी गंभीर है। दूसरा ये है कि क्लाइमेट चेंज का जो एक फुल स्केल पे रियलाइजेशन थी वो भी आ चुकी है, जिसकी वजह से मजीद पॉवर्टी के बढ़ने का और खास तौर पे जो डेवलपिंग वर्ल्ड है जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, जिसमें ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, उनके लिए भी एग्जिस्टेंशियल इशू बना हुआ है। तो ये इसका एजेंडा तो जाहिर सी बात है बहुत इम्पोर्टेंट है, और सारे वो इश्यूज हैं जो पर्टिनेंट हैं, जिसमें तो पूरी दुनिया के मुमालिक किसी ना किसी तरह से इफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा नौमाना, लेकिन इसमें आप चीनी सदर अपनी वो मैं आपको अपना एक जुमला और कह दूं, लेकिन हैविंग सेड दैट ये भी बात बहुत सॉर्ट ऑफ नोटिस करने की है कि देखिए इसमें प्यूटिन नहीं गए, हालांकि इंडिया में ये हो रही है। इसके ऊपर भी 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं कि भाई एक तो ऑफ कोर्स वो उन पे वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वो है, तो ही डजंट वांट के इंडिया को वो एम्बैरस करें कि वो वहां जाएं और उन्हें अरेस्ट किया जाए या कुछ। दूसरा ये भी है, लोग कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि अब इंडिया और रशिया में स्प्लिट आ रही हो और वो अपनी अनोयंस। लेकिन वो साउथ अफ्रीका भी तो गए थे प्यूटन। नहीं देखिए साउथ अफ्रीका भी नहीं गए थे वो। अच्छा, उनका फॉरेन मिनिस्टर गया था, यहाँ भी फॉरेन मिनिस्टर आया। लेकिन ये एक बात हो रही है कि क्या रूस और इंडिया में अब स्प्लिट आ रहा है, क्योंकि चीन और रूस की तो दोस्ती है और इंडिया जो है वो रूस के दुश्मन के साथ सबसे ज्यादा अब मिल गया है, और चीन के भी दुश्मन के साथ, अमेरिका के साथ नेचुरली मिल गया है। और दूसरी भी ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए ग्लोबल साउथ की वॉइस जो है वो तो हमेशा से छीन रहा है। अब इंडिया उसमें भी compete करना चाह रहा है और कह रहा है कि जी इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ की जो है वो आवाज है, जो कि फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। इसी तरह ये जो इन्होंने इसका थीम रखा है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये भी अगर आप देखें जो प्रेसिडेंट शी की या चाइना का जो फलसफा है ऑफ कॉमन डेस्टिनी फॉर मैनकाइंड, जो कहते हैं कि कोऑपरेशन करें, ट्रेड करें, सबको लेके आगे चलें, बिकॉज हमारी सबकी डेस्टिनी एक है एंड एवरीबडी शुड बी डेवलप्ड एंड सारा कुछ। तो अगर आप देखें तो मुझे तो ऐसे लगता है कि इन्होंने थीम भी वो चीन की कॉपी करके
तो वो बनाया है बेसिकली। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है देखने की कि प्रेसिडेंट शी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट शी एससीओ समिट में भी इंडिया नहीं गए थे। तो ये भी एक मैसेज है सटल टू इंडिया कि दे हैव नॉट फॉरगॉटन कि इंडिया का एटीट्यूड चीन की तरफ क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नगमाना, आपने वक्त दिया। आगा साहब, इसी को थोड़ा सा आगे ही करूंगी। जैसे हमने बात की कि इसका मकसद जो है वो मुआशी निज़ाम के मुख्तलिफ पहलुओं और मसाइल पर गौर करना है, लेकिन चूंकि अब कोविड के बाद ये इजलास हो रहा है तो इसके डायमेंशंस चेंज हो चुकी हैं। मेरा बेसिक सवाल आपसे ये है कि भारत में जहां हम देखते हैं और हम आवाज़ भी उठाते हैं, कश्मीरियों पे मजालिम होते हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ, मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जाता है, दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स सर्विस पर आवाज़ भी उठाती है, क्या अहमियत है इस इजलास की? देखिए, मैं शाजिया, मैं सबसे पहले तो ये आपसे कहूँगा कि ये जो इजलास हो रहा है ये डिवाइडेड है, क्योंकि इस इजलास में यूक्रेन वॉर की वजह से जो है वो लोग डिवाइडेड हो गए हैं। दूसरी बात ये कि जो ये जुमला इन्होंने इस्तेमाल किया है कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, तो आप मुझे बताइए कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं जिसका आप इशारा फरमा रही हैं, तो आप मुझे बताइए क्या वो सेफ हैं? किस तरीके से मुसलमानों के साथ जो है कि ज्यादती होती है, किस तरीके से उनके इबादत गाहों में जाने देती है। अच्छा, खुद मोदी के सिलसिले में जो अखबारात लिख रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कल एक इदारिया लिखा, इदारिया नहीं बल्कि एक आर्टिकल था, उसमें दिल्ली में लोगों को ये बताने के लिए कि दिल्ली जो है एक शाइनिंग मतलब सिटी है, वहाँ से कोई तकरीबन 4000 बंदरों को हटाया गया, 3 लाख फैमिली को वहां से बेदखल किया गया है ना, नहीं बेचारे जो स्लम में रहते थे, और 50,000 ऐसे लोग के जिनके पास घर नहीं था उनको वहां से बेघर किया गया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और फिर देखिए एक जुमला और कहूंगा कि उन्होंने जो म्यूरल बनाया वहां पे, उसमें पाकिस्तान को, बांग्लादेश को और बर्मा को, म्यांमार को भी उसमें हिंदुस्तान का हिस्सा दिखलाया गया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, चलें, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ठीक है, इजलास तो हो रहा है, लेकिन दुनिया को, आलमी इदारे को, G20 में जो मौजूद मेम्बरान हैं, उनको जो भारत जिस तरह से नारवा सलूक कर रहा है, जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उस पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। और पाकिस्तान यकीनन इस पर एक्शन भी लेगा, जो पाकिस्तान के लिए चैलेंज है भारत के साथ। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।